لالا، مجھے طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی، پلیز گھر چلیں، روشنا نے ہمت کر کے کہا تو ازمیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شادی کے بعد یہ ان کی پہلی دعوت تھی۔ لالا نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں، اور مجھے لگتا ہے تم بلا وجہ گھبرا رہی ہو۔ تم بالکل ٹھیک لگ رہی ہو، ازمیر نے فکر مندی سے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ روشنا کی آنکھیں نم ہو گئیں تو ازمیر پریشان ہو گیا۔ ماموں جان، ہم 2 منٹ میں واپس آتے ہیں۔ وہ روشنا کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا تاکہ اطمینان کر سکے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ کسی مخصوص جسمانی مسئلے کی وجہ سے سخت شرمندہ اور گھبرائی ہوئی ہے۔ ازمیر نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، گھبراؤ نہیں، ابھی گھر چلتے ہیں۔ رات کو میں دیکھوں گا کہ تمہاری طبیعت کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ روشنا نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، اور وہ اسے تسلی دیتا ہوا گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ چہرے پر مصنوعی سی مسکراہٹ سجائے وہ تھکی ہوئی نظروں سے ارد گرد بیٹھی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی، جو کافی دیر سے اس کے بستر پر پھیلی بیٹھی تھیں۔ اب اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ جانے ازمیر کب آئے گا؟ انتظار کرتے کرتے اس کی کمر تختے کی طرح اکڑ چکی تھی، اور اب اسے اس بھاری لہنگے اور زیورات سے نجات چاہیے تھی۔ اچانک سامنے بیٹھی ایک لڑکی نے اس کی بے چینی بھانپ لی اور مسکرا کر کہا، لگتا ہے بھابھی بہت زیادہ بے چین ہو رہی ہیں۔ ازمیر بھائی کا اتنا انتظار ہے تو آج کی رات کیسے گزرے گی؟ روشنا کا دل دھڑک اٹھا۔ ابھی تک اس نے ازمیر سے نہ ڈھنگ سے بات کی تھی اور نہ ہی اسے جانتی تھی۔ قریب بیٹھی زارا نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ ان باتوں کو دل پر مت لو، ازمیر بھائی اتنے ظالم نہیں کہ آپ ان سے ڈر جائیں۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اور ازمیر کے آنے پر سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ وہ سب اس کی کزنز تھیں اور نیک مانگ رہی تھیں۔ ازمیر نے مسکراتے ہوئے سب کی ہتھیلیوں پر 2,000 روپے رکھ دیے۔ بس اب زیادہ نہیں، ورنہ میری دلہن کیا سوچے گی؟ وہ دلکش مسکرایا اور روشنا نظریں جھکا گئی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھا، قدرت کا شاہکار۔ روشنا نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنا شاندار مرد اس کے نصیب میں لکھا ہوگا۔ کمرے میں سب کے جانے کے بعد ازمیر نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ روشنا بے حد گھبرائی ہوئی تھی، ہاتھوں پر آیا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ ازمیر نے نرمی سے اس کے ٹھنڈے ہاتھ تھامے تو وہ چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ ازمیر کو حیرت ہوئی، مگر وہ مسکرا دیا، ڈرو مت، میں تمہارا شوہر ہوں۔ لیکن روشنا کے ذہن میں خوف کی کہانیاں گردش کر رہی تھیں۔ دوستوں کی باتیں، رشتہ داروں کے جملے، سب کچھ اس کے دل میں زہر بن کر اتر چکا تھا۔ اچانک اس نے ازمیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کر دیا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، وہ کانپ رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ازمیر ساکت رہ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ خوف زدہ ہو کر چینجنگ روم میں بند ہو گئی اور وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ازمیر پوری رات بے چینی میں بالکونی میں کھڑا رہا۔ وہ اسے تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس سے اتنی خوف زدہ کیوں ہے۔ صبح جب وہ جاگا تو روشنا جا چکی تھی، نیچے ناشتہ ہو رہا تھا۔ روشنا خاموش تھی، نظریں جھکائے ہوئے۔ ازمیر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ زبردستی کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ دن گزرتے گئے، فاصلے بڑھتے گئے۔ روشنا بیمار رہنے لگی، کمزور، خاموش، خوف زدہ۔ آخر کار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کے بعد کہا، آپ کی بیوی لیکوریا یعنی سفید پانی کی مریضہ ہیں۔ اسی وجہ سے ان میں کمزوری، درد، خوف اور خود اعتمادی کی کمی ہے۔
ازمیر پر جیسے بجلی گر گئی۔ وہ گھر آ کر روشنا کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، دشمن نہیں، تم مجھے سب کچھ بتا سکتی تھیں۔ روشنا رو پڑی۔ مجھے شرم آتی تھی، سب کہتے تھے شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ ازمیر نے نرمی سے اسے سینے سے لگا لیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں پہلے تمہارا دوست ہوں، شوہر بعد میں۔ صحیح علاج، غذا اور محبت سے روشنا آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ اس کی خود اعتمادی لوٹ آئی، خوف ختم ہونے لگا، اور اسے احساس ہوا کہ محبت زبردستی نہیں، سمجھ بوجھ اور اعتماد سے پروان چڑھتی ہے۔